السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور جو اسرائیلی کنسرنز سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہوں گے کہ آج طالبان نے اشرف غنی کی طرف سے جو ڈیلیگیشن تیار کیا گیا تھا گفتگو کے لیے، اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہے، مکمل نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف نے اپنے جو خصوصی گروپس ہیں ان کو شامل کیا ہے، پورے افغانستان کی نمائندگی اس سے نہیں ہو رہی۔ اور پرسوں یا شاید 2-4 دن پہلے افغانستان حکومت کی طرف سے یعنی اشرف غنی کی طرف سے یہ اعلان کہ وہ 31 مارچ تک طالبان کو رہا کر دے گا، اور کل طالبان کی پہلے جو لیڈرشپ ہے ان کی رہائی بھی ہوئی ہے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوگی کہ وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کا اظہار اور مبارکباد کا اور فتح کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ امریکنوں نے نفسیاتی طور پہ طالبان کی برتری تسلیم کر لی ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے جس روز سے قطر کا معاہدہ ہوا ہے، مختلف جو مجاہدین کے گروپس تھے جو آپس میں ایک عرصہ پہلے تک لڑتے رہے تھے، وہ سب ملا ہیبت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، دور دور سے آ کے بیعت کر رہے ہیں۔ ان میں تاجک بھی شامل ہیں، ان میں جلدی رشید دوستوں کی طرف سے بھی آپ کو اچھی اطلاع ملے گی اور ہزارہ کی طرف سے بھی اچھی اطلاع ملے گی۔ اچھا ناظرین، یہ تو تھی نا زمینی صورتحال، اس میں تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ طالبان نے جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا۔ دیکھیے 89 جنوری میں نا یہ امریکہ یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، اور ستمبر جب یہ نکلا ہے روس، اور ستمبر 94 تک یہ مجاہدین آپس میں لڑتے رہے تھے۔ اس کے بعد طالبان جب آتے ہیں تو 6 سال انہوں نے جس طرح کا امن قائم کیا تھا نا وہاں افغانستان میں، وہ کوئی تصور ہی کر سکتا ہے۔ واقعی وہ جو حدیث ہے نا کہ عورت جو ہے وہ زیورات کے ساتھ پورا شہر میں گزرے گی، کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، یہ طالبان نے کیفیت پیدا کر دی تھی۔ جس کے بعد پھر چلیے یہ ہو گیا، آگے میدان میں 9/11 ہو گیا، امریکن آ گئے، یہ ہو گیا، وہ ساری صورت حال آپ کو علم ہی ہے۔ اب امریکنوں نے آخری جو ان کو امتحان ڈالا تھا نا، وہ یہ ڈالا تھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ 7 دن کے لیے جنگ بندی کر دیں تو پھر ہم آپ سے فائنل گفتگو کر لیں گے۔ وہ یہ سمجھتے کہ طالبان میں مختلف گروہ ہیں شامل ہوئے اور ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، لیکن 7 دن تک جب ایک بھی گولی طالبان کی طرف سے نہیں چلی تو وہ اس بات کو مان گئے کہ یار یہ تو واقعی انہوں نے تو کنٹرول کیا ہوا ہے 90% افغانستان پر۔ اچھا ناظرین، یہ تو معاہدہ ہو گیا اور امریکن وہاں سے نکل رہے ہیں، اور اس وقت قریباً زیرو ہو گئے ہیں، ہو گئی اشرف غنی کی حیثیت۔ بیچارے کی پہلے بھی کیا حیثیت تھی، پتہ نہیں کہاں سے امریکہ سے یہ حامد کرزئی اور اشرف غنی ان دونوں کو پتہ نہیں کہاں سے لا کے انہوں نے یہاں بٹھا دیا تھا۔ ناظرین کرام، میں اس حوالے سے نا آپ کو اسرائیل کے معتبر اخبار یروشلم ٹائم کے ایڈیٹوریلز کی کچھ وارننگز دکھا اور سنا رہا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ جو یروشلم ٹائمز جو ہے نا اسرائیل کا اخبار، یہ سرکاری اخبار ہے، اور اس کا ایڈیٹوریل حکومت کی پالیسی کا مظہر ہوتا ہے، یعنی یہ سمجھیے کہ اس کا جو بیانیہ ہے نا وہ اسرائیلی حکومت کا بیانیہ بھی ہے۔ میں آپ کو اپنے پچھلی 5-6 ویڈیوز میں بتا رہا ہوں کہ اسرائیل بہت ناراض ہے امریکہ کے وڈرا کرنے سے، اور اس ایڈیٹوریل میں کھل کر اس نے جو ہے نا اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ ناظرین کرام، صدر ٹرمپ کی جو ڈاکٹرائن ہے نا، وہ یہاں سے افغانستان سے نکلنے کے بھی، شام سے بھی اور عراق سے بھی جو رہ گئے تھے ٹروپس وغیرہ ان کو نکالنے کی، اس کی بنیاد اس کی اس نظریے پر ہے، دا ریپریکیشن آف دا یو ایس طالبان ڈیل۔ یہ تو عنوان ہے ان کا جو یہ لکھ رہے ہیں، جو ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں یہ اس کا۔ اچھا، اس کی بنیاد انہوں نے بنایا ہے صدر ٹرمپ کے ڈاکٹرائن کو۔ صدر ٹرمپ کی ڈاکٹرائن کیا ہے؟ اس کی ڈاکٹرائن یہ کہ اینڈلیس وارز آر ناٹ امریکنز لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ، کہ یہ جو نا ختم ہونے والی جنگیں ہیں نا، وہ کہتا ہے کہ یہ امریکہ کے لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے نا، ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس بگ بگ جگ جگ میں پڑھنے کی، اپنے پیسے ضائع کرنے کی، اور وہاں پہ
اس بنیاد پر وہ اس نے وڈرا کیا، یہاں سے عراق سے کیا، شام سے کیا، اب افغانستان سے بھی کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ امریکنوں کے پاس تو جسٹیفیکیشن ہے وہاں سے جانے کے، نکلنے کی، لیکن یہ جو اسرائیل ہے نا اس کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ اس کا بڑے کنسرن ہیں اس میں۔ دیکھیں کنسرن اس کے کیا ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ 18 سالہ جنگ کا جو ایڈیٹوریل لکھتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس کی لارجر ٹرمپ ڈاکٹرائن ہے کہ جی اس نے 18 سال کی جنگ کے بعد نا، جب القاعدہ کا خاتمہ قریباً ہو چکا تھا، اچانک وہاں سے وڈرال کا اعلان کر کے اسرائیل کے لیے بڑی پرابلم کھڑی کر دی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسرائیل کا گو کہ براہ راست تو تعلق اس جنگ سے نہیں ہے، یعنی افغانستان سے لیکن شام اور عراق اور پھر اب افغانستان سے بھی اس کا امریکہ کا وڈرا جو ہے نا، یہ اسرائیل کے لیے بہت خدشات پیدا کر رہا ہے۔ وہ مثال دیتا ہے شام کی اور عراق کی، اور کہتا ہے کہ جب یہاں سے وڈرا ہوتا ہے نا امریکنوں کا، تو وہ جو خلا کون پر کرتا ہے؟ ایران اور گلوبل جہادیز۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے قطر کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں، اور طالبان اور ایران کے بھی بڑے خوشگوار تعلقات ہیں۔ تو یہ جو امریکہ نے بیٹھے بٹھائے وہاں پہ خود ہی یہ معاہدے کر لیے ہیں اور ان کو امپاورڈ کر دیا ہے طالبان کو، تو طالبان جو امپاورڈ طالبان مین امپاورڈ جہادیز، یہ اسرائیل کا ایک سمجھیے ان کا دماغی خلل ہے یا کیا جو بھی اس کو کہہ لیں۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے نا وہ پہلے عراق میں تو گھس چکا ہے اور ہم اس کا کچھ نہیں کر سکے، شام میں اس کی ٹھیک ٹھاک پراکسی، بلکہ پراکسی کیا ایک فریق ہے پورا جنگ کا، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اور اب وہ کیا ہوگا کہ جناب ان کے ساتھ جب افغانستان سے نکلے گا نا تو اس خلا کو دوبارہ وہ جو ٹیررسٹ موومنٹس ہیں نا دنیا بھر کی وہ پورا کریں گی، القاعدہ دوبارہ یہاں آ جائے گی، ایران اپنے تعلقات کی بنیاد پر جو شیعہ علاقہ ہے اس میں پینیٹریشن کر لے گا، اور سب سے بڑی بات جب اس علاقے میں امریکہ کی موجودگی نہیں رہے گی نا تو جو اسٹریٹجک واٹرز ہیں، یعنی اس کا اشارہ ہے شاید آبنائے ہرمز کی طرف، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ ایرانی ٹینکر جو ہے نا وہ مطلب اپنی خوشی سے ناچتے پھریں گے، اور یہاں پہ تیل کی تجارت جو ایران کی ابھی تو بلاکیج ہے نا وہاں پہ انہوں نے کیا ہوا، اور اس کی امریکن پریزنس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے خدشات بے پناہ بڑھ جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے نہیں بڑھیں گے، امریکہ کے لیے بھی بڑھیں گے۔ اچھا اب وہ کہتا ہے یہ کہ جی امریکہ نے یہ ساری گیم کی کیوں ہے؟ امریکہ نے بھائی جان یہ ساری گیم اس کے مطابق، یروشلم ٹائم کے مطابق، کہ وہ وار کو شفٹ کر رہا ہے روس اور چین کی طرف، کیونکہ وہ اکانومی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل پن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں وہاں جو وہ مطلب وہ شفٹ اوور کر رہا ہے نا، یہ پاگل پن ہے، وہاں کچھ اسے حاصل نہیں ہونا، یہاں جو وہ گوائے گا اور جو پرابلم پیدا کرے گا اور کچھ کرے گا تو یہ تو بیڑا غرق کر دے گا اسرائیل کا بھی اور اپنا بھی کر لے گا۔ اپنی جہاں پراکسی جب اس کی یہاں پہ نہیں رہے گی یا نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی، 8600 فوجیوں کی کیا حیثیت ہے طالبان کے نزدیک، تو وہ تو اپنا بیڑا غرق کر لے گا۔ کون روکے گا؟ کہتا پہلے کس نے طالبان کو روک دیا تھا کہ القاعدہ کو یا اسامہ بن لادن ان کو اپنے پاس پناہ دینے سے کرنی تھی ساری دنیا۔ دیکھیے نا وہ اسلامی امارت قائم ہو رہی ہے، اسلامی امارات افغانستان۔ جو اسلامی ملک ہوتا ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، وہ یہ اس میں کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو تمام مسلمان ساری دنیا کے جو جہادی ہیں جو اس وقت ان کے سلیپنگ سیل ہیں وہاں سے وہ نکلیں گے اور دوبارہ وہیں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اب دیکھیے یہ بات اسرائیل کی جو ہے نا مجھے نہیں پتا، وہ تو اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ طالبان اس سلسلے میں نا عقل مندی کا مظاہرہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی ٹی پی بھی، میرا یہ خیال نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو وہ لفٹ کرائیں گے، کیونکہ یہ تو آگے ہوتا نا
ملا عمر اپنی زندگی میں یہ بات کہہ گئے تھے کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ہرگز لڑائی نہیں کرنی، چاہے جو مرضی زیادتی ہمارے ساتھ ہو۔ میرا نہیں خیال کہ طالبان جو اسرائیل کے خدشات ہیں اس طرح کریں گے کہ دوبارہ ساری دنیا کے جہادیوں کو اپنے ملک میں اکٹھا کر لیں گے۔ انہوں نے بھی تاریخ سے بہت کچھ سیکھا ہے نا، قومی تاریخ سے سیکھتی ہیں، انہوں نے سیکھا ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا بھر میں ایک اسلامی اسٹیٹ کی ایک مثال قائم کر دیں گے، انہوں نے کر دینی ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دینا ہے کہ اسلام جو ہے نا یہ کوئی ایسے کتابوں کا اور یہ مطلب بحث مباحثے کا مذہب نہیں ہے، یہ کہ پریکٹیکل دین ہے، یہ کہ پورا سسٹم ہے زندگی کا جو وہ لاگو کر کے دکھائیں گے، اور وہ اس کی برکات و فیوز بھی حاصل کریں گے، وہ اپنی نیت میں مخلص ہے۔ اب جناب اسرائیل اور امریکہ جو ہے نا ان کی تو ٹھن گئی بھائی جان آپس میں، اور اسرائیل جو ہے نا وہ ٹرمپ کو چھوڑ کے اس کا جو اپوننٹ ہے جو بائیڈن اس کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا جو بائیڈن نے کیا مطالبہ کیا ہے وہاں پہ چین سے، اس نے کہا جی کہ امریکہ کو ووہان کی جو ہے نا آپ کی لیبارٹری اس تک رسائی دی جائے تاکہ ہم خود یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی تباہی پھیلائی ہے یا کیا آپ نے کاررائے نمایاں وہاں پہ انجام دیے ہیں، جبکہ چین کہہ رہا ہے کہ یہ سارا جو عذاب ہے یہ امریکہ کا مسلط کرتا ہے۔ اب صدر ٹرمپ صفائیاں بھی اپنی پیش کر رہا ہے، آج تو اس نے بڑی درد مندانہ اپیل بھی کی ہے چائنی وزیر اعظم سے کہ ہماری مدد کرو اس میں، اور اس میں یہ جو اسرائیل نے شوشہ چھڑوا دیا ہے ادھر سے، تو اب ساری دنیا تو کرونا کے چکر میں انوالو ہے۔ امریکن عوام کے لیے تو یہ بات ہوگی نا کہ یار یہ جو بائیڈن کیا تو ٹھیک رہا ہے نا۔ امریکہ ٹرمپ کی پالیسی کیا؟ ٹرمپ کی اس وقت پالیسی یہ تھی کہ وہ اس کو دبائے، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کرونا والا، اس کا زیادہ ٹرسٹ یہ ہے کہ اس کی ویکسین بنے، امریکہ عوام کو اس سے ریلیف ملے، یہ جو لاک ڈاؤن ہے یہ ختم ہو تاکہ ان کی معیشت کو کچھ آگے چلنے کا موقع ملے۔ بات یہ نہیں کہ اس کے کرونا سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا، امریکہ کی، فرانس کی، جرمنی کی، اسپین کی، چین کی، ساری دنیا کی جہاں جہاں یہ بلا ہے وہاں نقصان پہنچے گا، کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑا، اور ہر بندہ اپنی اوقات کے مطابق ہی برداشت کر سکتا ہے نا۔ تو اس وقت بڑی دنیا عجیب و غریب اس میں پھنسی ہوئی ہے، اس صورتحال میں یہ جو نئی ایک شہادت اسرائیل نے کر دی ہے نا کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اور اس کو ڈرایا اس نے یہ جہادی سے اور جو گلوبل جہادیز ہیں ان سے، اور یہ بتایا کہ جو پورا ایریا ہے، اچھا اس میں وہ مشورہ بھی دے رہا ہے ایڈیٹوریل میں اس کو کہ اب امریکہ کو چاہیے کہ وہ نا سعودی عرب اور یہ جو مصر اور سعودی عرب، مصر اور وہ بحرین اور دبئی، ان کے ساتھ نا مکمل یہاں پہ اپنی پریزنس رکھے تاکہ کسی بھی صورتحال میں وہ ریئیکٹ کر سکے۔ ناظرین یہ ایک میں نے منظرنامہ پیش کر دیا ہے، اسرائیل کے خدشات پیش کر دیے ہیں، اور یہی وجہ اسرائیل اور امریکہ میں ٹینشن کا باعث بن رہی ہے۔ مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں بار بار آپ سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں بالکل قطعاً میں طالب علم ہوں، جو میرے ذہن میں یاد ہے سنا اور رہ گیا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا روب ان پہ ڈالنے کے لیے نا میں تمہارے دشمنوں میں تفرقہ پیدا کر دوں گا۔ کیا اللہ کی یہ بات پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی؟ مجھے تو دے رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ناظرین کرام یہ میرا آفیشیل چینل ہے، اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ان خیالات کو اپنے احباب تک پہنچائیں تاکہ علم جو ہے یہ پھیلے، مسلمانوں میں امید پیدا ہو، انشاءاللہ ہماری نشست ثانیہ کا دور واپس آئے، اور اس میں کوئی نہ کوئی ایفرٹ اللہ ہماری بھی شامل کر دے اور اسی کو ہمارے لیے توشرۂ آخرت بنا دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔